الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القارعہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے التکاثر سورت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں اور اس کے کلمات کی تعداد 28 اور حروف کی تعداد 120 ہے۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، جو تفسیر عزیزی میں ایک روایت مذکور ہے کہ قریش کے 2 قبیلے بنی عبد مناف اور بنی سہم کے درمیان اس بحث کا آغاز ہوا کہ ان دونوں میں سے اعلیٰ اور ارفع کون ہے۔ چنانچہ اپنے حریف پر اپنی فوقیت اور برتری ثابت کرنے کے لیے ہر قبیلے نے اپنے اموال، اپنی جائیداد اور اپنے افراد کی کثرت اور جتنا بھی زیادہ ان کی کثرت تعداد تھی وہ بتائی کہ ہماری جو ہے وہ جائیداد زیادہ ہے، ہمارا مال زیادہ ہے، ہماری اولاد زیادہ ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اس روز سے پہلے مر چکے تھے اور ان کی قبروں کا شمار کر کے بھی اندازہ لگایا گیا کہ ہمارے جو ہے وہ کم لوگ فوت ہوئے ہیں یا ہمارے یہ والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں ان کی یہ احمقانہ مارکہ آرائی کی حقیقت کو آشکارا کر دیا اور بتایا گیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب کے سب غفلت کے باعث ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کی نادانی اور کم ہمتی کا پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے چاک کر دیا۔ سورہ تکاثر کے فضائل کیا ہیں؟ مزید تفصیل ہم اس کی آگے پڑھیں گے۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں سے 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ دوسری حدیث، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورت الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورہ پڑھی، یہ سورہ تکاثر پڑھی تو بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی سورت بنا لے۔ اب اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اس صورت میں اور بھی بہت سارے مضامین ہیں۔ مثلا اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کے دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ بیان کیا گیا نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ تیسری یہ چیز کہ سورت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو دی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب سورہ قاریہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو سورہ تکاثر کی اپنے سے ماقبل سورہ قاریہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاریہ میں قیامت کے بعد ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں،
اور اس صورت میں جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے، دین سے غافل ہو جائیں گے اور گناہ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ اب یہاں پہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو چیز انسان کو مفید اور اہم امور سے غافل کر دے اس کو لہو کہتے ہیں، اور التکاثر اس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں، ایک مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، اور دوسرا معنی مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا۔ یہ دونوں معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بڑی اہم اور ضروری چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں، وہ اہم چیزیں فراموش کر دیتے ہیں، بلا بیٹھتے ہیں۔ دولت سمیٹنے کی خواہش یا ان کا جو جنون ہوتا ہے، یہ صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اس وقت انہیں نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ موت یاد آتی ہے، نہ قبر کا وہ تاریک گڑھا جس میں انہوں نے ایک نہ ایک دن آ کر ضرور بسنا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ بس ایک ہی خیال میں مگن رہتے ہیں، جیسے بھی بن پڑے زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیا جائے۔ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قوم سے خیانت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اپنے ملک سے غداری ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں بددیانتی کے جرائم سرزد ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو ہی بھول جاتے ہیں، بلکہ صرف خوف خدا اور آخرت کو ہی نہیں بھول جاتے، بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذات، اپنی آبرو، اپنی شہرت سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں اور اکثر یہ بازی ہار جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس ایک کے بجائے سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوتیں۔ اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے چشم کرم فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطرف عن ابیہ اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطرف کے والد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں آئے، وہو یقرأ الہاکم التکاثر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ قال یقول ابن آدم مالی مالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت
او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامدیتا وما سوا ذلك فذاہب وتارک للناس، رواہ مسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فرزند آدم، کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے، یعنی تمہارا جتنا مال ہے سوائے اس کے کہ جو تم نے کھایا ہے، فنا کر دیا ہے، پہن کر فنا کر دیا ہے اور بوسیدہ کر دیا ہے، یا صدقہ کیا ہے اور اس مال کو اپنے لیے آگے بیچ دیا ہے تاکہ قیامت کے دن کام آئے، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تم نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اگر غور و فکر کیا جائے، دوسرا لفظ ہے التکاثر۔ تکاثر کا دوسرا معنی لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا، الہاکم ایھا الناس المباہات بکثرۃ المال والعدد عن طاعۃ ربکم وعما ینجیکم من سخطہ علیکم، یعنی اے لوگو تم مال و دولت کی بنا پر فخر کرتے ہو، مال و دولت کی وجہ سے ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہو، اس چیز نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے اور اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے جو تمہیں اس کی ناراضگی سے بچا سکتی ہے۔ تمہیں اس تفاخر میں اتنے مصروف رہتے ہو کہ تمہیں اپنے خالق کی عبادت کی بھی فرصت نہیں ملتی، نہ تمہارے پاس ایسے کام کرنے کے لیے وقت ہے جن کے باعث اس کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، حتی زرتم المقابر، کتنا غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ پیچھے فرمایا تھا غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، تو مال جمع کرنے کی ہوس نے انہیں کتنا غافل رکھا، فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی تم اس دن میں مست رہتے ہو یہاں تک کہ حیات مستعار کا سورج ڈوب جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے قبر کی آغوش میں لٹا دیا جاتا ہے۔ جو شخص مر جائے، اہل عرب کہتے ہیں قد زارا قبرہ، گویا زیارت قبر کا لفظ قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے مال جمع کرتے ہوئے اپنی قبر کو دیکھ لیا، یعنی اپنے قبر میں جا پہنچا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لوگے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کلا زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی جو نادانی کا وتیرہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ ہرگز درست نہیں۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے، اس بیہودہ شغل سے دستبردار نہ ہوئے اور ذکر الہی اور احکام کی بجا آوری کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اسی غفلت کی حالت میں موت آ گئی، تو اس وقت تمہیں معلوم ہوگا تم کتنے غلط کار تھے، تم کس گمراہی کی طرف جا رہے تھے، تم کتنے خسارے کے کاروبار میں مصروف رہے۔ لیکن اس وقت آنکھیں کھل بھی گئیں تو کیا فائدہ، جب فرصت کی گھڑیاں تم نے برباد کر دیں تو اب آنکھیں کھل بھی جائیں، حقیقت آشکارا بھی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ وعید بعد وعید کے بعد دوبارہ وعید سنائی گئی، دوبارہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور تکرار سے مراد تاکید اور تغلیظ ہے، یعنی اس حکم کو پختہ کرنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پہلی وعید سے مراد عذاب قبر ہے کہ اسے عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا، اور دوسری وعید سے مراد آخرت کا عذاب ہے، عذاب آخرت ہے، یعنی پہلی وعید سے مراد اسے قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور دوسری وعید سے مراد اسے قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن بھی اسے عذاب میں، آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ الگ بیان کیا ہے، یہاں پہ تکرار اور تاکید نہیں ہے۔ آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ یہ بھی زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی اگر تم کو اس بات کا یقینی علم ہو جاتا تو تم فانی لذتوں کو چھوڑ دیتے، ان فانی مال و دولت، مال و ثروت کے لیے اپنے اوقات کا قیمتی خزانہ ضائع نہ کر بیٹھتے،
اپنی قیمتی مال و دولت، اپنا قیمتی وقت یوں نہ بے دردی سے لٹاتے۔ تمہارا ہر سانس، ہر لمحہ اللہ کی رضا جوئی، ابدی نعمتوں اور لافانی راحتوں کے حصول کے لیے وقف رہتا، لیکن افسوس کہ تم نے ایسا کیا۔ اور یہاں پہ جو لو تعلمون ہے، کلا لو تعلمون، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ یعنی دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی ہر مستیوں میں اتنا مصروف رہے کہ حقیقت بھی نہ جان سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ مومن بھی اسے دیکھیں گے، کفار بھی اسے دیکھیں گے، منافقین بھی اسے دیکھیں گے، مشرکین بھی اس کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ جو دو گروہ ہوں گے، ایک مومنوں کا ایک کافروں کا، لیکن دونوں گروہوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ فہیا للکفاری دار وللمؤمنین ممر، کہ کفار کے لیے یہ ہمیشہ کا گھر ہوگا اور وہ وہیں ٹھہریں گے، اور مومنوں کے لیے معاذ گزرگاہ ہوگی کہ بجلی کی سرعت کے ساتھ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، کوئی ہوا کی تیزی سے، کوئی پرندوں کی طرح اپنے اپنے درجات کے مطابق پل صراط سے گزر جائیں گے، اور جو منافق ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہاں کٹ کے نیچے گر جائیں گے جہنم میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ یومئذ، اس دن، عن النعیم، جملہ نعمتوں کے بارے میں، جتنی نعمتیں اللہ نے کی تھیں ان سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، اس کے مطالعے سے اس آیت کا مفہوم خوب واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک روز پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو؟ دونوں نے عرض کی، الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، سخت بھوک لگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو ہمراہ لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اور دوسری روایت میں اس کا نام جو ملتا ہے مالک بن الطیحان اس کا نام ملتا ہے، لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھا۔ ان کی بیوی نے جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا کہ آج رحمت عالم میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انصاری بھی آ گئے۔ جب پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگے، الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، کہنے لگے الحمدللہ، آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے ہوئے ہوں۔ یعنی آج سب سے زیادہ عزت والے مہمان میرے گھر میں موجود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باغ کی طرف چلا گیا، کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر لے آیا جس میں پختہ نیم پختہ تر کھجوریں تھیں، خدمت اقدس میں رکھیں، پیش کیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کی کہ آپ تناول فرمائیں۔ پھر اس نے چھڑی تھوڑی دیر پکڑی، پھر رکھ دی۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاک والحلوب، یعنی شیردار بکری کو ذبح نہ کرنا، یعنی جو دودھ دینے والی بکری ہے اس کو ہماری ضیافت کے لیے ذبح نہ کرنا۔ پس اس نے ایک بکری ذبح کی اور معزز مہمانوں نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا، کھجوریں بھی کھائیں، ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیا۔ جب سب سیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں سے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
فاقہ نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا تھا، بھوک نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا تھا، اور تم ان نعمتوں سے شاد کام ہو کر اب واپس جا رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ اب اس آیت میں تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے وہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں، کبھی نہ بلائیں کہ ان کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے بہرہوار فرمائے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب قیامت کے روز باز پرس ہو، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ واللہ ولی التوفیق۔